کرم ایجنسی اور خاص طور پر پارا چنار کے علاقے سے آپ کو پچھلے کئی ہفتوں سے بلکہ کئی ماہ سے کشیدگی کی خبریں اور خونریزی کی اطلاعات موصول ہو رہی ہوں گی، لیکن وہ اطلاعات زیادہ تر آپ کو سوشل میڈیا سے ہی موصول ہوں تو ہوں، سرکاری میڈیا یا نیشنل میڈیا ایسے واقعات میں مکمل خاموش ہو جاتا ہے۔ بظاہر پارا چنار میں یہ واقعات شیعہ سنی یا فرقہ وارانہ بنیادوں پر لگتے ہیں، لیکن اس وقت حالات وہاں انسانیت کے بحران جیسے ہیں، یعنی ہیومینیٹیرین کرائسس ہے۔ پچھلے کئی روز سے اپر کرم کا علاقہ جہاں پر شیعہ آبادی ہے، وہاں خوراک اور ادویات کی ترسیل تک بند ہے۔ یوں سمجھے کہ کرم کا ایک علاقہ یا ایک سڑک وہ تھی جو افغانستان سے یا ملتی ہے، اور دوسری طرف سے وہ سڑک جو سے پشاور یا پاکستان کے دیگر علاقوں سے ملاتی ہے۔ افغانستان پر تو اس وقت جو حالات ہیں اور وہاں پر جس انداز سے جنگجو قابض ہیں، تو شیعوں کے لیے وہ راستہ تو ظاہر بند تھا، اور دوسری طرف اب اس کشیدگی کی بابت یا اس کشیدگی کے تناظر میں جو لوور کرم سے جانے والا راستہ ہے، ملانے والا اپر کرم کو راستہ ہے، وہ راستہ بھی بند ہے، اور اس وقت حالات وہاں پر خوراک اور ادویات وہ بڑے خوفناک حد تک گمبھیر ہے۔ ریاست حسب معمول موجود نہیں ہے اور وہاں انسانی بحران پیدا ہو رہا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں، گزشتہ کچھ عرصے پہلے بھی ہم نے کوثر عباس سے جو مقامی نوجوان ان سے بات کی تھی اور ان سے پوری حالات آپ کے سامنے رکھے تھے، لیکن آج پھر میں بات کرتا ہوں کوثر عباس سے اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ پوری صورتحال کیا ہے۔ کوثر، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اچھا یہ بتائیے کہ اب اس وقت پارا چنار کی صورتحال کیا ہے؟ ایک واضح طور پر بتائیے کہ وہاں پر ایک عام آدمی کو پاکستان میں کیا معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت حالات کس انداز کے ہیں؟ پارا چنار میں اس وقت جو سچویشن ہے وہ ہمیشہ کی طرح وہاں بھی سیکٹرینزم کے نام سے ہے، لیکن اس وقت ہیومینیٹیرین ایک کرائسس بنا ہوا ہے۔ وہ ہے پارا چنار کی 5 ملین سے زیادہ آبادی وہ مکمل طور پر محاصرے میں ہے۔ وہاں پر فوڈ جتنی بھی سپلائی ہے وہ بھی روک دی گئی ہے، اور میڈیسن کی بھی قلت کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے بھی وہاں پر اموات ہو چکے ہیں۔ زیادہ تر مسافرین جو پشاور میں ہے ادھر اور کوہاٹ میں، وہ ادھر ہی بند سے ہیں، وہ نہیں جا سکتے واپس، اور وہاں اسی طرح اسٹوڈنٹ ہے، اس کے علاوہ باہر ممالک کے جو لوگ جا رہے ہیں وہ وہیں پر پشاور میں 1 مہینے سے زیادہ بھی ہونے والا ہے، کوئی آج 20واں دن ہے، وہ ادھر ادھر نہیں جا سکتے۔ یہ واقعہ بھی، یہ ابھی جو بحران کھڑا کر دیا گیا ہے، یہ بھی ہمیشہ کی طرح کسی ایک واقعے سے شروع ہوتا ہے۔ اس بار بھی 11 اکتوبر کے صبح سویرے وہاں کے جو ڈویژن ہے، شیعہ سنی ڈویژن، ٹریبل ڈویژن، اسی طرح شروع ہوا کہ مقبل کی جانب سے جو سنی ولیج ہے، شیعہ ولیج پہ فائرنگ ہوئی، 41 آئی، ان سے ایک وہاں پر بندہ وہ جان سے قتل ہوا، اور وہاں پہ کارروائی شروع کر دی گئی تھی ایک مقبل سے جو سنی کارروائی تھی، اور شیعہ علاقے سے اس نے جانا تھا، اور وہاں پر میلیٹنٹ نے اس پہ حملہ کر دیا۔ یہ ابھی یہاں پر بہت سارے سوالات ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، جب پہلے صبح ایک ایسا واقعہ ہوا تھا، پھر ان کو کیوں روانہ کر دیا گیا؟ اس پر یہ ہے کہ اس میں ایف سی والے جتنے سیکیورٹی فورسز والے، ان میں کوئی ایک زخمی بھی نہیں ہوا تھا، لیکن جو سویلین آ رہے تھے، جو سونی ولیج سے آ رہے تھے، اس میں بہت ساروں کے 15-16 کے قریب شہادت ہوئی، جس میں عورت بھی اور بچہ بھی ایک شامل تھا۔ اس میں شیعہ کمیونٹی نے اور وہاں لیڈرز نے بہت زیادہ مذمت کی، کیونکہ شیعہ سمجھتے ہیں، اور جو ڈیٹا اویلیبل ہے اس کے مطابق 90%، 98% واقعات جو ہے ایسا شیعہ کمیونٹی کے ساتھ ہوئے ہیں اہل سنت ریجن میں۔ اس لیے یہ اسے شیعہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایسے واقعات اس لیے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اس سے ہمارا اپنا نیریٹو کمزور پڑ جاتا ہے۔ پھر 11 اکتوبر کی دن ایک شیعہ اس طرح قتل ہوا، وہ لوور کرم میں منگا کے علاقے میں، اس کی لاش کی توہین بھی کی گئی تھی نامعلوم افراد نے۔ پھر 2 دن بعد پھر سے کنجلے سے جو شیعہ ولیج اس پہ حملہ ہوا، فار دی سیک آف ریونج کی نیت سے 2 کنجلے کے فارمر تھے، وہ اس میں نشانہ بنے، کچھ زخمی ہوئے۔ اس کے بعد کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی پچھلے کی طرح، لیکن علاقہ محاصرے میں چلا گیا، روڈ بند رہے۔ اب ریسنٹلی 27 اکتوبر کو ایک کارروائی جا رہی تھی جس میں آٹا لایا جا رہا تھا کہ خوراک کا مسئلہ ختم ہو، لیکن اس پہ لوور کرم ہے، وہاں پر لوور کرم میں اس وقت طالبان بھی بڑے ایکٹیو ہے، لیکن ان کے جو ہمدردی رکھنے والے اہل سنت ٹرائب ہے، سنی ٹرائب، انہوں نے وہاں پر
اس کنوائی کو لوٹا اور اس میں سے جتنا آٹا بھی تھا وہ اپنے ساتھ لے کے گئے، جس میں پھر سے شیعہ کمیونٹی میں ایک غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ اور پھر کل 28 اکتوبر کو حکومت نے کوشش کی، ایف سی والے روانہ ہوئے تاکہ یہ جگہ جو ہے اس کو کلیئر کر دیا جائے، لیکن وہاں پر مقامی ٹرائب نے ایف سی والوں کے ساتھ جڑ بھی، جس میں ایف سی کے 2 جوان موقع پر ہی شہید ہوئے۔ ابھی بھی کچھ اور بھی کیجولٹی کی رپورٹس آ رہی ہے کہ 5 ہو چکے ہیں۔ یہ اس طرح سٹارٹ ہوا، ابھی اس طرح چل رہا ہے، کوئی 20 دن سے علاقہ مکمل طور پر محاصرے میں اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں۔ اچھا، بظاہر ہمیں کہا جاتا ہے کہ یا باہر جو عام افراد تک کی بات پہنچتی ہے، لائک شیعہ سنی فساد ہے یا شیعہ سنی معاملہ ہے، تو کیا یہ واقعی صرف شیعہ سنی لڑائی ہے یا حالات اس سے بڑھ کر کچھ ہے؟ جب بات آتے ہیں کہ بھارت چنار میں کیا یہ فقط شیعہ سنی کی جنگ ہے، تو اس پہ بہت سارے لوگوں کا اختلاف ہوگا۔ اختلاف یہ کہ ایک طرف ٹریبل لڑائی بھی ہے، لینڈ ڈسپیوٹ پر بھی ہے، اس کے علاوہ اس کے بہت سارے ڈیمینشن ہو سکتے ہیں اور اس کے اور بھی ڈائنامکس ہے۔ یہ علاقہ ڈیورسٹی ہے یہاں پر بہت زیادہ، کیونکہ کبھی کبھی شیعہ بھی آپس میں لڑتے ہیں لینڈ کے، کیونکہ جب سے فاٹا جو ہے کے پی کے ساتھ مرج ہوا ہے، لینڈ کی ویلیو بڑھ گئی ہے۔ لیکن یہاں کا بیک گراؤنڈ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں پر 3-4 نسلیں جو ہے وہ اسی لڑائیوں میں ان کی زندگی گزر گئی۔ ابھی نیا جو نسل ہے، زی جنریشن، وہ بھی یہی سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہاں کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم یہاں کے ٹیررزم کو 4 ویو میں یا 4 فیزز میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ پاکستان بننے سے لے کر 1980 تک یہ پہلا فیز ہے، جس میں کچھ واقعات ہوئے ہیں۔ مثلا 1941 میں جب لکھنؤ میں شیعہ سنی فسادات تھے تو اس کا اثر پارا چنار میں بھی دیکھا گیا، لیکن برٹش نے بہت جلدی روکا۔ پھر 1962 میں شیعہ جلوس پہ حملہ ہوا، جس کو پولیس نے کہا یہ نامعلوم افراد تھے۔ حالات نارمل رہے، لیکن 1971 میں ایک مینار بنایا جا رہا تھا جو بہت بڑا مینار تھا۔ شیعہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شیعہ پارا چنار شہر میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے پھر شیعہ آبادی کو مسئلہ ہوگا، ملٹری پرپس کے لیے استعمال ہوگا۔ وہ استعمال بھی ہوا بعد میں، اس پر ایک لڑائی شروع ہو گئی 1971 میں، لیکن حالات نارمل رہے، اس طرح ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ 1980 میں ہم کہہ سکتے ہیں 1980 سے لے کر 2000 تک یہ دوسرا فیز شروع ہو جاتے ہیں دہشت گردی کا۔ اس میں بڑے واقعات ہو چکے ہیں، 2-3 جنگیں اس میں ہوئی ہے۔ پہلا جنگ 1982 میں ہوا۔ یہ جنگ اس نیت سے تھا کہ شیعہ جو آبادی ہے ان کی ڈیموگرافی جو ہے وہ بدل دی جائے، شیعہ آبادی میں تاکہ کم ہو، سنی زیادہ ہو، کیونکہ مہاجرین کراچی تک جا رہے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ زیادہ تر کو یہاں پارا چنار میں سیٹل کیا جائے اور اس علاقے کو ملٹری پرپز کے لیے آگے استعمال کیا جائے، کیونکہ یہ افغانستان میں 2-3 صوبوں سے اٹیچ ہوتا ہے اور 75 کلومیٹر تک یہ انسائڈ ہے۔ اس کا یہ جو جیوگرافی ہے، جیوگرافی بھی اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس وقت بھی یہی ڈر ہے کہ مستقبل میں پھر نہ استعمال کیا جائے اس علاقے کو۔ شاید یہ حالات پھر اس لیے بنائے گئے ہیں۔ تو 1982 میں شیعہ آبادی جو تھی وہ لوور کرم سے، صدر شہر سے ایتھنک کلینزنگ کے تھرو بے دردی سے قتل کر دیا۔ سادات تھے ان کو نکال دیا، شیعہ سادات تھے۔ پھر یہ سلسلہ نہیں روکا۔ 1987 میں پیر پارا چنار پیر گر سے حملے ہوئے، جس میں افغانستان سے زیادہ کوشش کی گئی کہ اس علاقے کو کیپچر کیا جائے، لیکن پھر کیپچر نہیں ہوا۔ جو شیعہ ریزسٹنس تھی انہوں نے اس کو علاقے کا دفاع کیا اپنے ہاتھوں سے، بجائے یہ کہ شیعہ کیجولٹی ہمیشہ سے زیادہ رہی ہے۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1996 میں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ علی علیہ السلام اور شیعوں کے پہلے امام، اس کے خلاف وال چاکنگ ہوتی ہے ایک اسکول میں، اس سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ لڑائی چلتی ہے 1996 میں، پھر رک جاتی ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں دوسرا ویو سیکٹیرینزم تھا اس علاقے میں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امن تھا 1996 سے 2007 تک علاقے میں، پھر کوئی فسادات نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے ہوتے لیکن اتنے نہیں۔ 2007 سے لے کر 2013 تک یہ علاقہ بالکل یہاں پر انارکی تھی۔ جو علاقے کے لوگ تھے وہ پہلے افغانستان جاتے تھے، جو شیعہ علاقے کو زیادہ مشکلات تھے، وہاں سے پھر وہ ترہم کے راستے پشاور آتے تھے۔ اس وقت وہ راستہ نہیں ہے، بند ہے، کیونکہ وہاں طالبان کی حکومت ہے اور اس طرح مشکل ہے، پاسپورٹ بھی پہلے نہیں ہوتا تھا، ڈائریکٹ جاتے تھے۔ تو اس وقت یہ علاقے میں طالبان نے پھر سے کوشش کی، انہوں نے کہ جتنے بھی وزیرستان سے لیڈر تھے انہوں نے کوشش کی، باقاعدہ انہوں نے اعتراف بھی کیے
لیکن ان کو اس طرح کوئی کامیابی نہیں ملی، علاقے کو کیپچر نہیں کر سکے۔ 2013 کے بعد لڑائی تو ختم ہو گئی، 5 سال جو کچھ ہوا، لیکن 2013 سے لے کر 2017 تک پارا چنار شیعہ جو شہر ہے اس پہ بہت زیادہ خودکش دھماکے ہوئے، 13-14 خودکش دھماکے، اتنے کسی شہر میں نہیں ہوئے، ایک چھوٹا سا شہر ہے اس پہ اتنے زیادہ ہوئے۔ لیکن اس کو پھر 2017 میں عمران خان آ گئے، چیف آف آرمی اسٹاف آ گئے، وہ خودکش دھماکے روک گئے، اور دن میں 1-1 2-2 بھی ہوتے تھے، پھر امن رہا بالکل۔ 2011 میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ چوتھا ویو آف ٹیررزم شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو چوتھا ویو تھا اس میں یہ دو ایک گاؤں میں پیواڑ کے ساتھ شیعہ سنی گاؤں میں اس طرح لینڈ پہ یہ مسئلہ شروع ہوا۔ ماؤنٹین میں شیعہ گئے تھے، اس پہ سنی ٹرائب نے حملہ کیا، 10 کے قریب شیعہ کیجویلٹی ہوئی۔ تو اس کے بعد پھر یہ 2013 میں 2023 میں پھر 4 مئی کو شیعہ اسی علاقے میں اسی منگل ٹرائب نے 5 کے قریب 8 کے قریب جو ٹیچر تھے شیعہ ٹیچر ان کو قتل کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے 2024 میں ہم نے کوئی 4 جنگیں دیکھی ہے جس کی رپورٹ آتی رہی ہے، لیکن ابھی اس طرح محاصرہ نہیں ہوا تھا جو ابھی چل رہا ہے۔ اب یہی ڈر ہے کہ یہ محاصرہ پھر اسی طرح نہ چلے جس طرح پہلے ہوا تھا، 2007 سے لے کر 2013 میں ہوا تھا۔ ابھی مہینہ پورا ہونے والا ہے لیکن اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اچھا، آپ تفصیل سے بتائیے کہ اس معاملے میں حکومتی رد عمل کیا ہے، یا قبائلی عمائدین وہ کیا کر رہے ہیں، امن کی کوئی کوشش ہو رہی ہے؟ یہ ایک اس کی بیک گراؤنڈ ہے۔ ہاں، اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پر سیکیورٹی اور اسٹیٹ کا کیا رول ہے تو آرمی والے ایف سی والے تو ہر جگہ پہ بیٹھے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہاں کی جو پالیسیز ہے اینٹی شیعہ پالیسیز ہے، یہاں پہ ڈیموکریسی چینج کرنے کی کوشش کی گئی یا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ شاید یہ اسٹیٹ اپریٹس کا حصہ رہا ہے۔ جب تک یہ پالیسی چینج نہیں کی جاتی، مقامی لوگوں میں سے جھوٹ جو ہے وہ سائڈ پہ نہیں کیا جاتا، سچ کا سامنا نہیں کیا جاتا، تو حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرا یہ کہ اسٹیٹ پہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، یہاں پہ سیکیورٹی فورسز ایف سی والے آفیسر جو ہے انتظامیہ میں بھی ایسے ہے کہ وہ شاید تعصب کی نگاہ سے کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کو جو انہوں نے لینسز لگائے ہیں تعصب کے وہ اتارنے ہوں گے، یہاں کے لینڈ ڈسپیوٹ جو ہے وہ حل کرنے ہوں گے، یہاں کے جو اسٹیٹ کا ریٹ ہے وہ مینٹین کرنا ہوگا، لیکن وہ نہیں کریں۔ شاید وہ پہلے جو کچھ ہے اس کو ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے اسٹیٹ کا ہی نقصان ہوگا، یہاں کے جو سفرنگ ہو رہی ہے لوگوں کی۔ ایسا بھی رپورٹ ہے کہ پارا چنار شہر میں کچھ دھماکوں سے کوئی 64% لوگوں کو سائیکولوجیکل ایشوز تھے، ان کو چیک اپ کروانا چاہیے تھا۔ پہلے اس طرح کے بھی لوگوں کو سفرنگ ہوئی ہے۔ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ سب اتھارٹی ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہاں کے وہ مسائل جو روٹ کے مسائل ہے، روڈ کے مسائل ہے کہ اگر ان نون کلنگ کرتے ہیں تو آج کل ایڈوانس دور ہے، کیمرے سے بھی روڈوں کو سیکیور کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک ہم نے ایسے جو کرمنل ہیں ان کو انہوں نے کوئی کسی کو سزا نہیں دی کہ پھر کوئی نہ کر سکے۔ ایسی ایلیمنٹ موجود ہیں دونوں جانب سے، ان کو سزا دینے کی ضرورت ہے تاکہ پھر کوئی ایسا نہ کرے، تو امن ہی رہے گا۔ پوری علاقے کو کلیکٹیو پنشمنٹ دینا یہ کسی نہ پختون روایات میں ہے، نہ اسلامی اقدار میں ہے، نہ کوئی ریاست اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ امن کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، بہت سارے یہاں پر کہیں گے کہ بہت سارے آوازیں بلند ہو رہی ہے۔ ہر کوئی امن چاہتا ہے، سب چاہتے ہیں کہ جس طرح ملک کے دوسرے حصوں میں شیعہ سنی آپس میں رہتے ہیں، آپس میں رشتے بھی کرتے ہیں، یہاں پر بھی ایسا ہی امن ہو ایک دن، لیکن اس کے لیے خلوص کی ضرورت ہے، ایک ایسے لیڈرشپ کی ضرورت ہے جس میں یہ نہ ہو کہ ان میں سے متنازع شخصیات ہو جو کچھ اور کرتے ہوتے ہیں لیکن جرگوں میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، آگ لگانے والے کبھی آگ نہیں بجھاتے، ایسے لوگوں کو سائڈ پہ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جہالت ہے، جہالت بھی ہے لیکن اتنی بھی نہیں۔ مثلا پارا چنار میں لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے، یہاں کے شیعہ جو ہے وہ بہت لکھے پڑھے، جس طرح گلگت بلتستان میں ہو گئے، ہزارہ ہو گئے، یہاں کی لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے۔ تو یہاں کے جو دوسری ایشوز ہے، پاورٹی ہو گئی، ایجوکیشن کے مسائل ہو گئے، اگر ان پر کوشش کی جائے تو یہاں کے لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوں گے۔ یہ جو غیر ضروری مسائل ہیں جو ایک وجہ سے بندی کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو فیس کرنے پڑتے ہیں، تو ان سے لوگ نکل سکتے ہیں۔
یہ بالکل ممکن ہے. مقامی لوگ بیٹھیں گے. ہمارا جو پختونولی کا کوڈ ہے، پختونولی اس میں جرگے ہوتے ہیں. اب گرینڈ جرگے میں بھی یہی باتیں ہوئی تھی کہ پارا چنار میں کوئی 4000 کے لوگ جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں، جس میں زیادہ تر شیعہ کمیونٹی کے لوگ ہیں. بالکل وہ ڈاکومنٹڈ انہوں نے ابھی پریزنٹ کیا ہے. تو ان کی بھی کوشش ہے، لیکن ابھی تک وہاں سے بھی کوئی آوازیں بلند نہیں ہوئی. ان کو بھی یہی ایک وعدہ ہے کہ ہم یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کریں گے. اگر کریں گے تو یہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی اور لوگ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے شکر گزار ہوں گے، کیونکہ اس وقت سب کو اس سے مسائل بنے ہوئے ہیں اور سب کے آگے کسی پر بھی ہے کہ کوئی بھی ہو یہاں پر یہ مسئلے حل کرے اور امن برقرار رکھے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ کوثر عباس. ہم بات کر رہے تھے مقامی نوجوان کوثر عباس سے جن کا تعلق پارا چنار سے ہے. وہ تفصیل سے بتا رہے تھے کہ اس وقت پارا چنار میں صورتحال کیا ہے اور کس انداز کا انسانی بحران وہاں لوگوں کو لاحق ہے. امید ہے کہ قومی میڈیا اس پر رپورٹ کرے گا اور یہ بھی امید ہے کہ سرکار وہاں فوراً مداخلت کر کے اس کشیدگی کو کم کرے گی، ختم کرے گی اور وہاں جو ادویات اور خوراک کی ترسیل ہے وہ فوری طور پر وہ پہنچے گی. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، یہ میں ویژولز کی صورت میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ وہاں پر ٹرکوں کی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں جو کہ داخل نہیں ہو پا رہے ہیں. ان میں خوراک اور ادویات وغیرہ موجود ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور کوشش کیجیے کہ یہ پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچائیے. اور ساتھ ہی آپ سے یہ سوال کہ آپ کی نگاہ میں اس فرقہ وارانہ بنیادوں پر پھیلنے والی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنا چاہیے. خیال رکھیے گا.